یہ بات ہے سال 1992 کی، جب فلپینز کنٹری میں سافٹ ڈرنک کی ایک مشہور کمپنی پیپسی نے ایک پروموشن ٹرک اناؤنس کی۔ اس پروموشن کے مطابق کمپنی نے پیپسی بوتل کے ڈھکن کے ان سائڈ پر 1 سے 999 تک نمبرز چھاپے، جس کا مقصد قرعہ اندازی کے ذریعے اناؤنس کیے جانے والے نمبر کو انعام الاٹ کرنا تھا، جو کہ کیش پرائز کی صورت میں دیا جانا تھا۔ اس کمپین کا نام پیپسی نمبر فیور رکھا گیا۔ پیپسی کی یہ کمپین بہت کامیابی کے ساتھ چلی۔ اس سے پیپسی کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس کمپین کی وجہ سے پیپسی کا مارکیٹ شیئر 4% سے سیدھا 25% تک جا پہنچا۔ فلپینز میں ہر کوئی پیپسی کو اس انداز سے خریدنے لگا جیسے اس کی زندگی کا مقصد وہ انعام حاصل کرنا ہے جو کیش پرائز کی صورت میں تھا۔ انہیں اس انعام میں اپنی زندگی بہتر بنانے کی امید نظر آ رہی تھی۔ فلپینز میں ہر رات ٹی وی چینل پر وہ نمبرز اناؤنس کیے جاتے جو کیش پرائز جیتتے تھے۔ 25 مئی 1992 کی ایک شام یہ ساری روٹین اسی طریقے سے جاری تھی جس طرح پچھلے 3 مہینوں سے چل رہی تھی کہ فلپین کے چینل 2 نے ایک بمپر پرائز نمبر اناؤنس کیا جو تھا 349۔ اس نمبر والے کو انعام میں جو رقم ملنے والی تھی وہ 10 لاکھ پیسوز تھے، جو ڈالرز میں $40,000 بنتے ہیں اور روپے میں 54 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ پورے فلپین میں سے کنہیں 2 لوگوں کو یہ انعام ملنے والا تھا جن کے پاس 349 نمبرز والے کیپس تھے۔ لیکن اس دن پیپسی کمپنی سے ہوئی ایک سمپل مگر خوفناک غلطی جس کی وجہ سے کمپنی کو $20 ملین اور 6,000 مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس غلطی نے 5 بے گناہ لوگوں کی جان بھی لی، جن میں ایک 5 سال کی لڑکی بھی شامل ہے۔ جس دن یہ رزلٹ اناؤنس ہوا اس سے اگلے دن بہت سارے لوگ اپنا انعام لینے کے لیے کمپنی آفیسز میں پہنچے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک کمپیوٹر ایرر کی وجہ سے 8 لاکھ بوٹلز کے کیپس پر نمبر 349 پرنٹ ہو چکا تھا۔ پیپسی کو بہت جلد اندازہ ہو چکا تھا کہ اس سے ایک باری غلطی ہو چکی ہے، تو انہوں نے ایک ہائی لیول میٹنگ کال کی۔ یہ بہت واضح تھا کہ وہ ہر کسی کو 1 ملین پیسوز نہیں دے سکتے، تو فیصلہ کیا گیا کہ ہر شخص جس کے پاس 349 نمبر والا کیپ موجود ہوگا اسے 500 پیسوز یا $18 دیے جائیں گے۔ اس پروموشن کے لیے $2 ملین کا بجٹ اس غلطی کے بعد $10 ملین تک جا پہنچا، لیکن یہ سب کافی نہیں تھا۔ اس دوران لاکھوں لوگ اپنا انعام پانے کے لیے پیپسی فیکٹریز کی طرف رخ کرنے لگے۔ کمپنی کی طرف سے ہونے والی اس غلطی کو تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور کنسولیٹنگ پرائز 500 پیسوز لے لیے، لیکن باقی سب نے اسے فوراً ٹھکرا دیا اور اصل انعام کی ڈیمانڈ کر دی۔ ان حادثاتی طور پر جیتنے والوں کا ایک ہی رات میں امیر بن جانے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا اور وہ اب کافی غصے میں آ چکے تھے۔ اچانک فلپینز میں پیپسی کی بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی۔ لوگ احتجاج کرتے ہوئے پیپسی پلانٹس اور فیکٹریز کے باہر جمع ہونے لگے۔ احتجاج دنگے فساد میں تبدیل ہو گئے۔ موب نے فیکٹریوں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ پیپسی کے دفتروں پر حملہ شروع ہو گیا اور حادثات میں پیپسی کے تقریباً 32 ٹرکس کو چھینا گیا، آگ لگائی گئی اور توڑا گیا۔ کمپنی کے مالکان نے فیکٹری کے لیے گارڈز بھرتی کر لیے۔ ڈیلیوری ٹرکس کے ساتھ مسلح گارڈز جانے لگے اور سیکیورٹی پرپز کے لیے ملٹری کے ایکس آفیسرز کو بھی بھرتی کیا گیا۔ 349 انعام کے دعوے دار لوگوں نے اپنے گروپس، کارپوریشن اور آرگنائزیشنز بنا لیں جن کا کام پیپسی کے خلاف نفرت پھیلانا اور اس کا بائیکاٹ کرنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لڑائی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ 13 فروری 1993 کی ایک صبح ایک اسکول ٹیچر بدقسمتی سے مارکیٹ سے چاول خریدنے گئیں۔ اسی دوران وہاں سے گزرنے والے پیپسی ڈیلیوری ٹرک کے اوپر کسی انجان شخص نے ایک گرنیڈ پھینکا جو اسے لگتے ہی پھٹ گیا۔ اس دھماکے سے اس اسکول ٹیچر اور اس کے پاس کھڑی 5 سال کی ایک بچی کی موت ہو گئی۔ 5 لوگ شدید زخمی بھی ہوئے۔ اس اسکول ٹیچر کے ہسبینڈ کو 50,000 پیسوز یعنی $3,400 پیپسی کمپنی کی طرف سے دیے گئے کہ وہ پیپسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کرے۔ اگلے ہی مہینے دیواؤ سٹی میں ایک پیپسی پلانٹ میں کام کرنے والوں پر بھی گرنیڈ پھینکا گیا جس سے 5 لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد نمبر فیور کی یہ جان لیوا کمپین اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ حملے اور حادثات تو ختم ہو گئے لیکن ان سب کی وجہ سے پیپسی کمپنی کو $20 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف 1,000 سول کیس اور 5,000 کرمنل کیسز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر نمبر فیور جیسے حادثے کے بعد بھی فلپینز میں پیپسی کا مارکیٹ شیئر 21% تک برقرار رہا، جس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کمپین کا بہرحال فائدہ کمپنی کو ہوا۔
پیپسی دوبارہ اس ملک میں رائز اپ تو کر گیا، لیکن ان لوگوں کا کیا جن کی جان ان حادثات میں گئی؟ ایک عورت جس کا شوہر پیپسی فسادات میں مارا گیا، اس کا کہنا تھا کہ اگر میں بھی مر جاؤں تب بھی میری روح آ کر پیپسی سے بدلہ لے گی، یہ ان کی غلطی تھی، ہماری نہیں، اسی لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا نام ہے جنید اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔